اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی قابل احترام ذمہ دار بہنیں، میں معافی چاہتی ہوں، ناموں سے واقف نہیں ہوں میں، اور ہم سامعات بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا جو عنوان ہے انتہائی روح پرور اور ایسی منفرد عبادت کا ذکر ہے جو صرف اسی مقام پر ہو سکتی ہے جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اسلام میں کوئی بھی عبادت جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر عبادت کو کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق امت مسلمہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خصوصیات رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کہیں بھی سجدہ کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. روزے کی حالت میں بھی کہیں بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں، کہیں بھی ختم کر سکتے ہیں. لیکن آج میں جس عنوان پہ، جو انتہائی روح پرور اور تمام عبادتوں کی جڑ اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان تمام کا مجموعہ، اور اس کے مطلب ایسی عبادت جس کے بارے میں جتنا کہا جائے اور جو کچھ کہا جائے کم ہے، وہ ہے طواف. تو میں طواف، ایک ہے طواف اور دوسرا میرا حصہ ہے جنایات حج، یعنی کہ جنایات کہتے ہیں وہ احکام جس کی وجہ سے حج متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر یا تو حج اس کا بدل یعنی کہ قضا کرنا پڑتا ہے، یا پھر صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے، وہ آگے ہم تفصیل جانیں گے. لیکن طواف کا لفظ آتے ہی وہ کون بندہ مومن ہوگا جس کا دل ایمانی کیفیت سے لبریز نہیں ہوتا ہو، اور حتیٰ یہ کہ جب ہمارے ہاتھ میں فون ہو اور کوئی ایسی ریل آ جائے یا کوئی ایسا فوٹو آ جائے تو خود بخود دل تعظیم سے جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اندر سے ایسی خواہش تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی وہاں تک پہنچیں اور یہ سعادت حاصل کریں. میں اپنی بات کی شروعات ابھی جو بہن نے تلاوت کی آیت کے اس ٹکڑے سے اور دیگر احادیث سے کروں گی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس الحکمت مخافۃ اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت اور 3 احادیث پیش کی. آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ زاد راہ اختیار کرو اور بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور میرا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں. دیکھیے، کسی بھی عبادت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں متعین کی ہیں اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایک ایسی پیاس رکھی ہوئی ہے جو پیاس صرف اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہی بجھ سکتی ہے. انسان کتنی ہی ظاہری مادی حیثیت سے کتنا ہی پاورفل ہو جائے، جسمانی حیثیت سے کتنا ہی پاورفل ہو جائے، اور کتنا ہی وہ تونگر ہو جائے، کتنا ہی وہ خوشحال ہو جائے، لیکن وہ سکون، وہ راحت، وہ خوشی اور وہ سیرابی وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد، اپنی عبادت، اپنے سے تعلق اور اپنی طرف جھکاؤ میں قائم کیا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں متعین کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بظاہر ہم کفار کو دیکھتے ہیں، یا کفار سے مراد اس میں اہل ایمان کے علاوہ تمام لوگ آ گئے، اسلام
مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے علاوہ تمام لوگ آ جائیں گے، کہ بظاہر وہ ہم کو کتنا ہی خوش دکھیں، لیکن قرآن نے ان کو باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ لیکن مومن کی کیفیت یہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ کھوکھلا پن تعلق باللہ سے دور ہوتا ہے، اور تعلق باللہ صرف اسلام کی دین ہے۔ البتہ کچھ پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ اخلاقی صفات یا جو فطرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ فطرت کے بنیاد پہ یعنی کہ عام انسان بھی، غیر اسلام لوگ بھی، غیر مومن لوگ بھی کچھ پرسکون رہ سکتے ہیں، لیکن وہ پیاس، وہ سیرابی جو مومن کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی عبادت، اپنی چاہت اپنے تعلق میں مضمر رکھی ہے۔ تو یہ پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں ہمارے سامنے قرآن میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کی۔ یہ جو میں نے آیت پیش کی یہاں پر وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، یہ بہت ہی جھنجھوڑ دینے والے الفاظ ہیں کہ میرا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی اللہ کی محبت، مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے تقوی کہتے ہی ڈر، لیکن اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ جو ہے انتہائی محبت، چاہت، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ذات ہے وہ۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ جس قدر انسان کو جس چیز سے محبت اور تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں، نیند ہو، آرام ہو، جسمانی قربانیاں ہو، مالی قربانیاں ہو، اپنے ایموشنز ہو، کچھ بھی ہو، جیسے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے۔ شوہر تو اپنا مال کرتا ہے، لیکن بیوی اگر وفادار ہو اور سچی محبت ہو تو بیوی جس قدر قربانیاں دیتی ہے وہ کوئی اور رشتہ نہیں دیتا ہے۔ اس کی جو ہے ہم بہت ساری مثالیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ محبت وہ طاقت ہے جو بڑی سے بڑی قربانیاں دلوا لیتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں دراصل کہ اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی سے اور نافرمانی سے ڈرنا ہے، اور یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب محبت غالب ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی سے جب اسی وقت ڈرتی ہے جب وہ اس سے بے انتہا ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ اگر اس کو اپنی شوہر کی محبت کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے اور محبت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو وہ نافرمانیاں کرتی ہے، نالائقیاں کرتی ہے، اور مختلف چیزیں اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی محبت ہی جو ہے انسان کو وہ سب کچھ کرواتی ہے، جو اس کو ایسا سیراب رکھتی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ ان وہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے، پیون کے کپڑے پہنتے ہوئے اور پھٹے ہوئے جوتے ہوتے ہوئے بھی کس قدر پرسکون اور مطمئن اور سیراب دکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اللہ سے حقیقی محبت کرتے تھے، اور یہ محبت ہی کی نشانی ہے اولو الالباب، یعنی عقل والے۔ تو عقل کا دعویٰ کیا ہے؟ اگر کوئی صاحب عقل ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، ہر قسم کے ماحول، حالات، لوگ، سب کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق کیا کرتا ہے؟ مینج کرتا ہے۔ اب اسی کے میں جو ہے یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں وہاں تک آؤں گی جب تک یہ ذہن ہمارے نہیں بنے گا کہ اللہ کی محبت کو کس لیول تک ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ لیول کا آخری درجہ ہی طواف ہے، کہ گھر بیٹھ کے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، بہت سارے ہم غیبتوں سے، چغلیوں سے، برائیوں سے اور جو ہے نافرمانیوں سے بچتے ہیں، شریعت کے احکام کی فکر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم گھر بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آخری موقع وہاں پر بلا کر دیوانہ وار جو ہے محبت کا ایک نقشہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ پاگلوں کے جیسا ایک پاگل لیلا مجنوں والی جو کیفیت ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے کس کیفیت میں اللہ سے وہاں پہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو عقل کا سب سے بڑا مرکز اور اظہار کیا ہے؟ کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی بے پناہ محبت ہو، اس کی ناراضگی کی بے انتہا فکر ہو، اور یہ کیا ہے؟ اولو الالباب کی نشانی ہے، جس کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، راس الحکمت کہا گیا، یعنی کہ حکمت
جو کہا گیا ہے کہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کہ مومن کا اگر کچھ سرمایہ ہے سب سے بڑا، تو وہ کوئی مال و دولت اور جاہ و حشم یا پھر کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے، یا پھر کوئی یعنی پاورفل ہونا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ انسان کو ہو اللہ کا ڈر ہو۔ ڈر معنی کس معنی میں؟ کہ اللہ کی محبت میں کمی نہ آنے دے، اللہ کی ناراضگی نہ ہونے دے۔ تو راس الحکمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی سب سے بڑی متاع حکمت ہے، اس کو جو جہاں کہیں سے ملے وہ اس سے لے لے، چاہے وہ کافر سے، منافق سے، یہودی سے، چھوٹے سے بڑے سے، کہیں سے بھی ملے وہ حکمت کی بات وہاں سے لے لے۔ تو حکمت بہت بڑی دولت ہے، اور حکمت کی سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولو الالباب کی اعلیٰ درجہ ہے، عقل کی سب سے بڑی جو لیول ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ کا ڈر ہو۔ پھر تقوی کا تعلق ہے کہاں سے؟ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بار اظہار کیا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے دل کی کیفیات جو ہوں گی وہی ہماری زندگی ہوگی، ہمارے دل میں جو خیالات کھٹکیں گے، جو باتیں آئیں گی، وہی جو ہے ہماری زندگی میں اس کا اظہار ہوگا، مظہر ہوگا۔ اسی لیے جو ہے دل کی اصلاح کے لیے بہت زور دیا گیا۔ اور ایک اور میں نے حدیث اسی سے متعلق بیان کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ چہروں کو دیکھتا ہے، نہ لباس کو دیکھتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ نمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ جب کسی بستی میں بادشاہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پر تل پٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہاں پر پھر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ تو وہ مثال دے کر علماء نے بتایا، اور فقہا نے اور مفسرین نے، کہ یہ جو ہے دل کی بستی مراد ہے۔ اس سے اس کا ایک روحانی پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ دل کی بستی جب اللہ بستا ہے، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی بستی کیا ہو جاتی ہے؟ تلپٹ ہو جاتی ہے، سب سنوارنے لگ جاتے ہیں اس کو، وہاں سے سب چیزیں گندگیاں ہٹانے لگ جاتے ہیں۔ بادشاہ آ رہا ہے تو کیسے اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، وہاں سے سب خراب چیزیں ہٹا کے اچھے سے اچھا اس کو تزین کیا جاتا ہے اس کا۔ تو اسی طریقے سے جب کسی بندے کے دل میں، کوئی بندہ اپنے دل میں اگر اللہ کو بسانا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ اس کی صفائی کرے، اس کی صفائی کرے، اس کی جو ہے وہاں سے پوری گندگیاں نکالے، اور پھر جو ہے اس میں اللہ خود بخود بستا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے، وہ عظیم، وہ پاکیزہ ہستی ہے جو گندگی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ وقتاً فوقتاً گندگی بھی ہو اور اللہ بھی ہو، وہ وقتاً فوقتاً ہم ڈرتے ہیں، آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وقتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل میں اللہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی باقاعدہ ہم کو صفائی کرنی ہوگی۔ وہ صفائی کرنا حج کو جانے کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اسی کو میں یہاں سے بات کو جو ہے کنٹینیو کر رہی ہوں، کہ جو زاد راہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اس آیت کا روحانی ظاہری تو یہ ہے کہ ساز و سامان لے کے چلو جو بھی تمہیں ضرورت ہے، لیکن اس آیت کا روحانی اور اصل پہلو کیا ہے؟ کہ اپنے حج کو جانے سے پہلے اپنی وہ کیفیت کرو کہ تم اس بڑی ہستی کے سامنے اس کے اہم مقام پر جا رہے ہو۔ ویسے تو ہر جگہ اللہ ہے، شہرک سے قریب ہے، سجدے میں جاتے ہیں اللہ ہے، نماز میں مومن کی معراج ہے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کیفیتیں ہیں۔ لیکن خاص اللہ کے گھر اور اللہ کے مقام پر ہم پہنچ رہے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے، یہ پوری آیتوں اور احادیثوں کا خلاصہ اور میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی طواف کی تیاری، کیونکہ ہم جو سفر سے جہاں جو چیزوں سے گزریں گے وہ گزر ہے، لیکن ہمیں پہنچنا مین طواف تک ہے، اللہ کے گھر تک ہے۔ اس گھر تک پہنچنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کی دنیا بدلنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب پرواہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایگو اور انا ایسی ہوتی ہے کہ رشتے اگر خراب ہوتے ہیں تو ان رشتوں کو بحال کیے بغیر حج کو چلے جاتے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ یہ جو ہے بہت بڑا خسارہ ہے جب تک دل کی صفائی نہ ہو، مطلب صرف رشتے اور تعلق ہی بحال نہ ہو
بلکہ دل کے اندر اپنی اتنی بہت پہلے سے ہی حج کی تیاری میں یہ چیز بھی شامل ہو جانا چاہیے کہ مجھے طواف کرنا ہے اس رب کعبہ کے اطراف، یعنی کہ رب کو تلاش کرنے کے لیے کوئی در و دیوار مقصود تھوڑی ہے، وہاں پر اللہ کو پانا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ در و دیوار کو جو وہاں پر ابھی ہم جانیں گے، یہ سب بھی جو استلام ہے، چومنا ہے اور جو ہاتھ لگانا ہے، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے رسول نے کیا، ہمیں حکم دیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کو پا لینا اور اللہ کو حاصل کر کے وہاں سے پلٹنا ہے۔ تو اللہ حاصل کب ہوگا؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، جب دل کی دنیا ہماری بالکل پاک صاف ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمام اخلاقی خرابیوں کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اخلاقی خرابی، کینہ، بغض، حسد، جلن، کمزرفی، بدگمانی، اور جو بھی اخلاقی خرابیوں میں چیزیں آتی ہیں، وہ کچھ ہم جھوٹ بولنے کی عادت، چغلی، کسی کو نیچا دکھانا، بہت ہے اخلاقی خرابیوں کی ایک فہرست سوچ سوچ کے لکھی ہے تو معلوم ہوگا کہ کتنی اخلاقی خرابیاں ہیں۔ ایک ایک کو چیک کرتے جانا کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے الحمدللہ ٹک لگائیں، اگر ہے تو اس پہ کام کرنا شروع کریں کہ مجھے اس پہ قابو پانا ہے۔ اب دیکھیے، میں یہاں پر ایک پوائنٹ اور بتاتی چلوں کہ کیونکہ اب ہر ایک، کیونکہ استطاعت شرط ہے اس کے لیے، ہر ایک تو وہاں جا نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں بیٹھ کے بھی وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر نیت کے مطابق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کریم داتا ہے۔ استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہے، ورنہ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور وہاں تک پہنچے، لیکن اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم یہاں بیٹھ کے ان ایام میں، کیونکہ اتنے مقدس ایام میں، ہم یہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی صرف جانور کے قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی تمام ایموشنز کو جو اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، اپنی تمام عادتوں کو جو اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، اپنی تمام خوشیوں کو جو اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، میں خوشیوں کا لفظ جان بوجھ کے یوز کر رہے ہیں، اپنی وہ تمام خوشیاں جو اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، شریعت کے خلاف جا رہی ہیں، ان سب کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے، تو ہم وہ کام یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم، یہ تو تھی تمہیدی گفتگو طواف کی تیاری، اب آئیے ہم طواف کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، طواف کی وہ آپ نے بہت ساری چیزیں محترمہ آسیہ صاحبہ اور ذکیہ صاحبہ سے سن لی تفصیلات، میں وہ تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے میں خاص اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتی ہوں، طواف کی طرف۔ دیکھیے، طواف کا جو ابتدا ہوتی ہے، طواف کی ابتدا جو ہے حجر اسود سے ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمارا بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف ہوتا ہے اور 7 چکر ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا اس کا بھی روحانی پہلو دیکھ لیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں اس کی روحانیت ہی ایک مومن کو طاقت دیتی ہے اور معرفت پیدا کرتی ہے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے۔ ظاہر طور پہ ہم 7 چکر کے مسائل جان لیں، 7 چکر کر لیں، کدھر رخ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جب تک روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو ہم اس وقت تک وہ کیفیت سے گزر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر بندہ روحانیت کے اعلیٰ کیفیت پہ رب کعبہ کے پاس جا کر پہنچ جائے تو اس کو واقعی میں خدا محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے کب ہوتی ہے؟ جب روحانیت پیدا ہو ہمارے اندر۔ اب یہ 7 چکر کیوں ہے؟ اس کی روحانیت جو ہے علماء نے، اولیاء اللہ نے اور بہت سے مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ 7 چکر کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن کے 7 دن ہمیں اللہ کی تابعداری کرنا ہے مکمل طور پہ۔ اگر طواف کا ایک چکر بھی ادھورا رہ گیا، ابھی ہم یہ بھی مسائل جانیں گے کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کی تکمیل ضروری ہے، کہ جیسے کہ قضاء حاجت ہے یا اور ہے، ابھی میں وہ مسائل میں وہ بیان کروں گی، تو وہ ضروری ہے۔ ایسے ہی جب انسان کا آدھا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے اور آدھا نہیں گزر رہا ہے تو یہ اس کی تکمیل شریعت نہیں ہوگی۔ کچھ معاملات دن میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہے ہیں اور کچھ نہیں گزر رہے ہیں تو اس کی یہ تکمیل عمل نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح جیسے کہ جب تک مکمل ایک طواف حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود تک ختم نہیں ہوگا، مطلب ایک چکر نہیں ہوگا، 7 چکر مل کے ایک طواف ہوتا ہے۔ تو 7 چکر مل کے ایک طواف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ 7 دن ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اور 7 دن آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیوانہ وار لگے رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔
بظاہر یہ ایک انوکھی اور عجوبہ بات لگ رہی ہوگی، مگر ہم جب بھی ہم کوئی گفتگو سنیں یا پڑھیں یا کچھ بھی ہمیں جانے ایسی چیز، تو ہماری نظر فوراً صحابہ اکرام کی زندگی پر جانی چاہیے. تو ہمیں کیا ہے، وہ ممکنات میں سے نظر آنے لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی یہی تھی کہ جو حکم آ گیا، کتنی ہی بڑی معاملہ ہو، کتنا ہی بڑے دلی تعلق ہو، ایموشنل معاملہ ہو، وہ ایموشنل معاملے کو بھی، بڑی سے بڑی قربانی کو بھی، وہ کیا ہے، لمحے برق کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے اور قربان کر دیتے تھے. تو ہمیں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہے ممکنات نظر آئیں گی. تو 7 چکر میں کیا ہے، 7 دن ہم اللہ سے یہ وعدہ کرنے جا رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ہفتے کے ہر دن میں آپ کی فرمانبرداری ہر لمحے کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا. اب پھر اگلا ہفتہ آئے گا تو اس کے بھی 7 دن. تو اس طریقے سے کیا ہوا، یہ پوری زندگی محیط ہو گئی 7 چکر کر کے، 7 چکر کر کے ایک طواف ہو گیا یہ. اب یہ دیکھیں گے کہ لیفٹ یعنی کہ بایاں کیوں ہوتا ہے، ادھر بائیں طرف کیوں ہوتا ہے، حالانکہ اسلام میں ہر کام کو سیدھے ہاتھ سے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. وضو کو بھی سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے، اور اپنے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلی رکھ کے قرآن پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی جو ہے اچھے کام کرنا ہے، جو بھی ہے سیدھے ہاتھ کو ترجیح دی گئی ہے. لیکن بائیں طرف سے شروع کرنے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ ہمارا دل بائیں طرف واقع ہے، اس کے اثرات، ہمارا دل کا جھکاؤ اللہ کی طرف، رب کعبہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف ہونے سے اس کے اوپر زیادہ اثرات پڑیں گے. اور ہم یہ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں کہ اے اللہ، میرا دل مکمل طور پہ تیری طرف جھکا ہوا ہے. وہ جو ہے تقویت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روحانیت اس میں مضمر رکھی ہے، اور یہ اس لیے رکھا ہے. اب دیکھیے حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. تو حجر اسود سے جب شروع کریں گے تو ہم جو ہے، لیکن سیدھا ہاتھ اس کی طرف کریں گے. ہاتھ جب استلام اگر ممکن ہے عورتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب ایسا مرد سے ٹچ نہیں ہو رہے ہیں، اور آسانی سے اگر ہو سکتا ہے، جو دھکم پیلی کر کے اور ایسا برا عالم ہوتا ہے کہ مرد عورت کو کھینچ رہے ہیں اور کھروچے پڑے جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ان کے کپڑے کھینچ رہے ہیں، ان کی اوڑھنی کھینچ رہے ہیں، تو یہ جو ہے ثواب کے بجائے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مردوں کو بھی اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے تو یہ اخلاقی خرابی ہے کہ کسی کو گرا کے، کسی کو نوچ کے، کھینچ کے اور زخمی کر کے، مطلب ایسے واقعات آتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں کوئی عمرہ کر کے آیا تھا تھوڑے دن پہلے، تو ان کا بچہ اتنا زخمی ہو گیا، بچے کو جنون سوار ہوا کہ میں جو ہے حجر اسود کا بوسہ لے کر رہوں گا، اور اس کو کسی پیچھے سے کسی نے ایسا کھینچا کہ پیٹھ پہ پورے اس کے ایسے گہرے زخم آ گئے کہ وہ زخم بھرنے میں کتنے دن لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا تکلیف دینا مقصود نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہیں کچھ بھی قربانی دینی پڑے اور تم بوسہ لو ہی لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیات ہونی چاہیے. تو لہٰذا اگر آرام سے مل جائے عورتوں کو تمام شرعی حدود میں رہتے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اور مردوں کو بھی اخلاقی خرابی اور اخلاقی گراوٹ کے بغیر مل جائے تو اس وقت جو ہے ضرور ترجیح دینا چاہیے. تو سیدھے ہاتھ کو اگر مل جائے تو جو ہے اس کو پکڑ کے اس کو بوسہ دیں گے. اس کے اندر جو ہے سر بھی جیسے ڈالا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے پسندیدہ ہے، اور یہ عمل سنت سے ثابت ہے. تو اس کو بوسہ دینا ہے. حجر اسود کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے. حالانکہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بہت نورانی تھا. نورانی ہے ابھی بھی، لیکن اس کا نور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کر اس کو جنت سے دنیا میں بھیجا تھا. اگر اس کو نور کے ساتھ بھیجتے تو کہا جاتا ہے کہ کئی کلومیٹر دور اس کا نور جو ہے، اس کا جو ہے اثر دکھائی دیتا، مطلب چمک ہوتی اس کی نور کی. لیکن نور کو روک لیا اس کی برکت کے ساتھ، اور لیکن سفید ہی شکل میں بھیجا تھا، لیکن انسانوں کی گناہوں سے وہ سیاہ پڑ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے، صرف ایک پتھر ہی ہے جنت سے آیا ہوا. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. سیم ایسے ہی الفاظ حضرت عمر نے بھی ایک موقع پہ ایک بدو
جو یہودی تھا ادھر سے گزر رہا تھا اس زمانے میں. آج کا جو نقشہ ہے وہ نہیں, جب وہ نقشہ نہیں تھا نا, جب تو بالکل مٹی کا اور ہر ایک مطلب راہ گزر تھی, وہ لوگ گزرتے بھی تھے وہاں سے, مختلف کیفیات صورتیں تھیں, کیفیات تھیں اس وقت. تو ایک آپ بوسہ دینے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہیں اس کو یہ شک نہ ہو کہ میں بھی جو ہے اس طریقے کی یعنی کہ مورتی جیسے کہ پتھروں کو پوجنے کا کام ہم بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ اے حجر اسود, اگر تجھے میرے نبی نے نہ بوسہ نہیں دیا ہوتا تو میں بھی نہیں دیتا, کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم اس لیے تجھے بوسہ دے رہے ہیں. اس کو سنانے کے لیے حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے تھے. تو بہرحال یہ کیا ہے, ہمارے لیے اس کا حصہ بن گیا بوسہ دینا, لیکن ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم ہے, یہ حکم ہے, حکم کی تعظیم میں ہمیں کرنا ہے. تو یہ طواف کا یہاں سے شروعات ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے اس طریقے سے ہم کو اس کا بوسہ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے حجر اسود کے فوری بعد آتا ہے ملتزم, جو کعبے کا دروازہ ہے اور حجر اسود اور کعبے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم. ملتزم جو ہے التزمہ یلتزم التزاماً, ملتزم کے معنی ہے چمٹنا, چومنا. تو ملتزم وہ حصہ ہے جو 2 میٹر کا کہلاتا ہے تقریباً. تو حجر اسود سے اور کعبے کے دروازے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے, سینہ اس پتھر سے چپکا کے, کعبے کے اس حصے سے ملتزم سے چپکا کے, اور سیدھا ہاتھ اپنا کھڑا کر کے بابے یعنی کہ کعبے کے دروازے کے سائیڈ میں کھڑا کر کے اس سے چمٹ کے, اور گال سیدھا گال اس پہ لگا کے. آپ ذرا اس کا نقشہ ذہن میں رکھیے, میں پھر سے دہرا رہی ہوں کہ کبھی عمرے کو جانا نصیب, اب جو حج کو جا رہے ہیں تو وہ بھی خیر اب تو ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ میں دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, مگر میرے رب نے مجھے ہر موقع نصیب کرا. میں حج کو تو نہیں گئی ہوں, عمرے کو گئی تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حجر اسود کو بھی چھوا, اور ملتزم میں تو مجھے اتنی دیر رب نے موقع دیا, تو اتنی زبردست کیفیت ہوتی ہے, وہ اتنا مزہ آتا ہے, اتنا سرور ہے اس میں جان بوجھ کے وہ کیفیت کو بیان کر رہی ہوں کہ سب کے اندر تڑپ پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. تو میں پھر سے بتا رہی ہوں, اس کا نقشہ کھینچ رہی ہوں. سیدھا ہاتھ حجر اسود کی طرف, سینہ اس دیوار سے لگا دینا, سیدھا گال بھی لگا دینا اس سے, اور سیدھا ہاتھ کھڑا کر دینا, اور اس سے چمٹ جانا, ملتزم کہتے ہیں اس کو. اور یہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے جو الفاظ ہیں اس میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملتزم, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انشاءاللہ ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے. اب اس سے اس کیفیت سے چمٹ کے پاگلوں کی طرح, یعنی کہ دیکھیے یہ محبت کا کس قدر دیوانہ وار اظہار ہے, یہ کہ اس سے چمٹ گئے اور پاگلوں کی طرح بس رو رہے ہیں, اور جو بھی دل میں آ رہا ہے, اردو میں, عربی میں, جس طریقے سے بھی سمجھ میں آیا, اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ, اپنی گناہ گاری, اپنی بدتمیزیاں, اپنی گستاخیاں, سب کچھ کوتاہیاں رکھ کے, اور پھر جو کچھ بھی آگے آپ کو چاہیے, جو بھی زندگی چاہیے, جیسی زندگی چاہیے, جیسی ایمانی کیفیات چاہیے, جو چاہیے بچوں کے لیے, دین دنیا سب چمٹ کے اس سے مانگنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب کعبے کا دروازہ آتا ہے. کعبے کا دروازہ بھی ایک بہت مقدس مقام ہے, اس کی ایک پوری تاریخ ہے, لیکن اگر میں تاریخ سنانے جاؤں گی تو وہ جو ہے ایک مختلف موضوع ہو جائے گا. بہرحال لوگ اس کی چوکھٹ کو بھی پکڑتے ہیں, وہ بھی پکڑنے کا موقع ملے تو پکڑ سکتے ہیں. اب اس کے آگے چلے ہم, اب اس کے آگے کا جو کارنر آتا ہے, وہاں کارنر سے حتیم شروع ہوتا ہے. حتیم جو ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے. تو رب کریم نے, میرے مالک نے مجھے اس کے اندر بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا. وہاں چھوٹی سی دیوار ہے, لوگ وہاں کھڑے ہو کے کعبے کا نظارہ کرتے ہیں. تو حتیم کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کا جو سعادت ہے وہ بہت بڑی سعادت ہے. یعنی کہ 10 فٹ تک, 2 کلومیٹر, سوری نہیں, 10 فٹ تک, ذرا بڑی جگہ ہے, اس کا اور بڑا احاطہ کر دیا گیا ہے, لیکن 10 فٹ تک وہ کعبے کا حصہ کہلایا جاتا ہے. جس وقت کعبہ دوبارہ نہیں بلکہ تبارہ تعمیر ہو رہا تھا, کسی خلیفہ کے دور میں, مجھے نام کنفیوز ہو گیا اس لیے میں نام نہیں لے رہی ہوں, تو اس وقت جو ہے کیونکہ سرمایہ کم پڑ رہا تھا تو انہوں نے وہ اتنا حصہ چھوڑ کے وہ احاطہ کر دیا تھا کہ یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے. تو لیکن
وہ اس سے پہلے جب آدم یعنی سوری ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تھا تو وہ کعبے کا ہی حصہ تھا، لیکن سرمایہ کم تھا تو اس لیے اتنی جگہ کو چھوڑ کے دیوار کھڑی کری، لیکن اس کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو اتنی جگہ میں نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، مطلب میں یہ تفصیلات اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کو موقع ملے تو اس کیفیات کے ساتھ میں جب عمرے کو گئی تھی تو یہ جو فون ہے نا اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کو سمجھا جائے۔ میں کمرے میں آتی تھی، اب پھر ڈھونڈتی تھی گوگل پہ جا کے کہ اب کیا چیز چھوٹ گئی، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، تو مجھے جیسے کہ کعبے کے کون کون سے کونے کو کیا کیا کہا جاتا ہے پہلے وہ سرچ کیا، پھر اس کی کیا کیا تاریخ ہے، کیا کیا اہمیت ہے، کیا کیا جائز ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ پیپر پہ نام لکھ کے اور کعبے کو مل کے لے کے آتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ غیر شرعی حرکت نہ ہو کوئی، تو کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا کچھ چھوٹ نہ جائے۔ تو میں فون سے سرچ کرتی تھی، اگلے دن اس جنون کے ساتھ جاتی تھی کہ مجھے یہ کر کے آنا ہے، اور اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موقع دیتا تھا۔ آج میں نے ٹھانا کہ میں ملتزم کو جا کے رہوں گی انشاءاللہ، اللہ میری مدد فرمانا۔ میں نے ملتزم کی پوری تحقیق کی اور میں جو ہے ملتزم الحمدللہ وہاں تک پہنچی اور وہ ادا کر کے آئی۔ پھر اب حتیم کے بارے میں جانا، اور نیت اور ارادہ کر کے گئی، اللہ سے تڑپتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہ آج مجھے حتیم میں اللہ نماز پڑھوا دیجو۔ اور کیسے میں وہاں رہ گئی رات کو اپنے شوہر سے اجازت لے کے، اور پھر صبح 7 بجے وہاں پر حتیم عورتوں کے لیے کھلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب کھلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کھلوایا۔ تو میں پریکٹیکل چیزیں بتا رہی ہوں وہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کہ جب کبھی ایسا موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب حتیم میں جو ہے نماز پڑھے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور وہاں پہ بھی دعا کی قبولیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے، اور بہت بڑی سعادت اس کو قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اگلا حصہ، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر صرف سادی دیوار ہے، لیکن ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہی، اور کعبے کی دیوار ہے وہ بھی بہت مقدس جگہ ہے، اور طواف کا حصہ ہے، وہاں بھی مکمل طواف کرنا ہے، وہاں سے بھی جو ہے ادب کے ساتھ ویسے ہی دیوانہ وار گزرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی جو ہے یہ بھی جو ہے جنت کا پتھر ہے، اور اس کو جو ہے بوسہ دینا اگر ہاتھ دور سے دینا بھی کافی ہے، اور لازم نہیں ہے، اگر موقع مل جائے تو سوری اشارے سے دینا لازم نہیں ہے، موقع مل جائے تو دونوں ہاتھ جا کے ایسا اونچے کر کے ایسا چپکا دینا دونوں ہاتھ، اگر موقع مل جائے تو جائز ہے یہ، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ بھی جو ہے بہت بڑی سعادت میں شامل ہے۔ اب رکن یمانی سے پھر آئے حجر اسود تک، اس دوران کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی سے یہاں تک یہ پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور یہاں پر آ کے پھر حجر اسود تک ہمارا ایک چکر ہوا، ابھی ایک ہوا، اسی طریقے سے ہمیں پھر یہاں پر آئے ہم، اور یہاں پر پھر ہم نے اگر خیر ہر بار تو موقع نہیں ملتا ہے اور نہ ملے گا، اور ملے بھی تو دوسرے کو دینا چاہیے، تو اب دور سے ہی جو ہے ایسی دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو اپنے چوم لینا اس کی طرف کر کے، پھر ایسے ہی پورے 7 چکر کر کے اور حجر اسود پر آ کر ہی ختم کرنا ہے 7واں چکر۔ تو یہ ہو گیا ہمارا مکمل اس طریقے سے طواف، اور اس کے درمیان پیش جو واقع چیزیں ہیں ان کا جو ہے ان کی اہمیت اور ان کی برکتیں وغیرہ۔ اب دیکھیے طواف کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ اب 7 طواف ہیں، کسی کو جو ہے اس دوران شوگر پیشنٹ ہے، کچھ ایسا مرض ہے، بہت سخت بھوک لگ گئی، اب کھانے کو چیز نہیں ہے، چکر آ کے گر جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جان کا نقصان ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی، رشتہ داروں کو جو ساتھ گئے ہیں اور عوام الناس کو بھی پریشانی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہو، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو لازم ہے طواف کے لیے، کیونکہ طواف جو ہے نماز کی ہی ایک شکل ہے، نماز کا ہی بدل ہے، البتہ نماز ہر جگہ ادا کی جا سکتی ہے لیکن طواف صرف وہیں پر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے طواف کے بارے میں، مطلب اگر ہم کو موقع ملے نا تو جتنا ہو سکے طواف کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نمازیں ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف ہم کہیں اور نہیں کر سکتے۔
ساری دنیا میں رہ کر ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل جو وہاں پر عمل ہوتا ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان دیوانہ وار طواف کرتا رہے، پھر نیت کرے اور 7 طواف کر کے ایک طواف مکمل کرے، پھر نیت کرے 7 طواف کر کے، اور وہاں پر ایسی برکت ہے، وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ آمنن کا لفظ ہے، مجھے آیت اس وقت ذہن میں پوری نہیں آ رہی ہے، ذہن مصروف ہے نا اس لیے زبان پر نہیں آ رہی ہے، تو مطلب ایسا امن ہو جاتا ہے۔ میں اس کا بھی ایک بتاتی ہوں پریکٹیکل اپنی ذات سے متعلق بات، کہ میں عمرے کو جانے سے پہلے 7-8 دن پہلے میں اتنا برا گری تھی کہ میری مطلب گھٹنے کی ہڈی نہیں، گھٹنے اور یہ اپنے پیٹ کے قریب تک کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ ران، یہاں کی ہڈی میں فریکچر آیا تھا میرے، اور میں گھر میں چل پھر نہیں سک رہی تھی۔ اب ایسا میرے شوہر کو ایسا ہوا کہیں عمرہ کینسل نہ کرنا پڑے، یا کم سے کم میرا ہی کینسل کرنا نہ پڑے اور میرے شوہر چلے جائیں۔ اب میں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گی، اور میں نے جو ہے درد کے انجیکشن لیے، وقتی طور پہ دوائیں وغیرہ لی جو بھی ہے، مگر میں نے کہا کہ میں اس سعادت سے محروم نہیں ہوں گی، میں جاؤں گی۔ اور اپنے شوہر کے سامنے میں تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھی، درد کی گولی کھا کے رہتی تھی کہ ان کو میرا لنگڑانا نہ دکھے اور وہ میرا لے جانا مجھے اوائڈ نہ کریں۔ اور آپ یقین مانیے وہاں جانے کے بعد، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ آیت ہے کہ جو وہاں پر داخل ہو گیا امن میں آ گیا، اور مجھے کیا تکلیف تھی مجھے نہیں معلوم، اور ہمیشہ کے لیے میری وہ تکلیف دور ہو گئی، وہ فریکچر میرا ختم ہو گیا، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 11 طواف کرے۔ مطلب توبہ توبہ، مجھے ایسا خیال آ رہا ہے کہیں اس میں خود پسندی ریاکاری نہیں آ رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کی روح کیا ہے، پریکٹیکل چیزیں کیا ہیں، اور اللہ یعنی کہ عبادات کی شکلیں کیا ہیں، روحانیت کیا ہے، وہاں کی جو ہے فائدے کیا کیا ہیں، سے جو ہے نا ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں وہ تو پورے ہو کر رہیں گے۔ تو اب وہ جو ہے وہاں پر جانے کے بعد پوری میرا درد کی گولیاں جو میں لے گئی تھی وہ سب ویسی کی ویسی رہ گئی الحمدللہ۔ تو بہرحال بتانا کیا تھا مقصد، ہاں، اب شوگر پیشنٹ ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے، اور کسی کو حیض آ گیا ہے، یا پھر جو ہے اور کیا ہے شکلیں، ہاں، سلسلہ بول کی بیماری ہے، سلسلہ بول مطلب جس کو قطرے قطرے پیشاب آتا ہے، مثانہ کمزور ہوتا ہے، یا بواسیر کی تکلیف ہے، نہ اللہ سب کو شفا دے، صحت دے جس کو بھی جو تکلیف ہے بواسیر میں، کیونکہ خون رشتہ رہتا ہے، اور واللہ عالم اللہ سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں اس کی، تو گندگی جو بھی نکلتی رہتی ہے اس سے بھی کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے، ایسی جو شکل ہے، یعنی کہ نہیں سوری مکس ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، یا حیض آ گیا، یا کوئی شوگر پیشنٹ ہے، تو وہ جو ہے جائے گا بیچ میں سے، اور جانے کے بعد اپنے وضو کر کے آئے گا، یا شوگر پیشنٹ ہے کوئی کمزور ہو گیا ہے، بی پی لو ہو گیا ہے، یا جو بھی ضرورت پیش آ گئی ہے، جو بھی عذر لاحق ہو گیا ہے، اس عذر کی تکمیل کرے گا، آئے گا اور وہیں سے کرے گا، یہ جواز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پھر سے شروع کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ افضل یہ ہے کہ طواف کو پھر سے شروع کرے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے یہ میرے لیے بہت مشقت ہو جائے گی، میں نہیں کر پاؤں گا، تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھر سے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جس کا وضو ٹوٹ گیا، یا پھر جو ہے کوئی ضرورت لاحق آ گئی، اور حیض والی عورت کے لیے کہ حیض آ گیا تو وہ جائے اور حیض کے دن اپنے مکمل کر کے پاک صاف ہو کر آ کے پھر جو ہے اپنا طواف مکمل کرے، یہ ہو گیا۔ تو اور دوسرے عذر بھی کچھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کسی کے کچھ ایسی مطلب چھوٹا بچہ ہے کمرے میں چھوڑ کے آئے، یا کسی کو پکڑا کے آئے، کچھ ایسی اطلاع ملی اس کو فوراً جانا ضروری ہے، کچھ بھی بہت سخت عذر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو بیچ میں طواف چھوڑ کے جانا پڑے، تو ایسی صورت میں طواف کا حکم یہ ہے۔ اب لیکن سلسلہ بول ہے، بواسیر ہے، اور استحاضہ ہے۔ سلسلہ بول پیشاب کے قطروں کی بیماری، بواسیر جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، اور استحاضہ یعنی کہ حیض نہ ہو، جیسے کہ حیض کے 10 دن مکمل ہو گئے لیکن ابھی بھی حیض آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پاک صاف ہو کے نہا دھو کر وضو کر کے آ کے، اور یہ تینوں لوگ، سلسلہ بول والا، استحاضہ والی عورت، اور بواسیر والے انسان، مرد ہو یا عورت، یہ لوگ کیا کریں گے، اپنے جو ہے
طواف کو مکمل کریں گے، ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بواسیر کے زخم میں سے کچھ رس رہا ہے، یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حیض آ رہا ہے ابھی بھی، تو بھی کیونکہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے، 10 دن مکمل ہو گئے، تو یہ اپنے جو ہے ایک بار پاکی صفائی حاصل کر کے اپنا جو ہے طواف کو اپنے پورے مکمل کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیچ میں توڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے مسئلہ؟ ہاں، اب ہم آتے ہیں جنایات کی طرف۔ میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً میں نے بہت ساری چیزیں کا احاطہ کر لیا۔ اب آتے ہیں ہم حج کے جنایات کی طرف، وقت کو دیکھتے ہوئے میں اب جنایات کی طرف آتی ہوں۔ حج کے جنایات سے مراد کیا ہے؟ جنایات حج سے مراد احرام کی حالت یا حدود حرم میں ممنوع افعال کا ارتکاب ہے۔ مطلب جو چیزیں احرام پہننے کے بعد منع ہے، اگر اس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ جنایات کہلاتا ہے، جن پر یا تو قربانی دینا یعنی دم دینا لازم ہوتا ہے، یا صدقہ یا فدیہ واجب ہوتا ہے۔ اب جیسے ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ان میں ہے بال کاٹنا، یعنی کہ احرام کی حالت میں ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا ہے، حج کے ارکان مکمل نہیں ہوئے ہیں، کسی نے بال کاٹ لیے تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ جنایات جو ہے جنایت کی جمع ہے، ایک تا سے پہلے والی اگر الف ہٹا دیں گے تو یہ سنگل ہو جائے گا، الف تا سے پہلے ایک الف آ گئی تو یہ پلورل ہو گیا، تو جنایت کی جمع ہے۔ تو کیا کیا چیزیں جنایات میں شامل ہیں؟ ایک جنایت یہ ہے کہ بال کاٹ لے، دوسرا یہ کہ خوشبو لگا لے، تیسرا یہ کہ سلا ہوا لباس پہن لے، اور سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو جنایت ہے وہ ہے جمع کر لینا، یعنی میاں بیوی کا آپسی تعلق قائم کر لینا، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ اور جنایت میں یہ بھی ہے کہ حدود حرم میں شکار کر لے حالت احرام میں، اور دوسرا یہ کہ درخت کا کاٹنا، اور جس میں کیا ہے کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اب حج کے جنایات اور ان کے احکام کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جنایات کے اقسام اور ان کے کفارات، اگر خدا نخواستہ یعنی کہ مباشرت کر لی، جمع کر لیا، اگر وقوف عرفہ سے پہلے ایسا سرزد ہو گیا تو حج فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے ایک اونٹ یا گائے کی قربانی دینی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال حج کرنا لازم ہوگا، کیونکہ یہ سب سے بڑی جنایت ہے، اور کیونکہ یہاں پر اصل میں حج یہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ جو حج کے ارکان چل رہے ہیں یہاں پر اپنی ذات کو بھول کے، اپنی خواہشات کو بھول کے، اپنے نفس کو مٹا کے، اپنے نفس کو کچل کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا جو ہے جنایت ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس کا حکم یہ ہے کہ قضا اس کی جو ہے لازم ہے۔ اس وقت تو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے یعنی کہ فدیہ دینا ہی ہوگا، مطلب قربانی کرنی ہوگی، وہ بھی بڑے جانور کی، اونٹ کی یا گائے کی، ساتھ میں قضا بھی لازم ہوگی۔ اب رہا خوشبو، لباس یا بال کی کاٹنے کا، اگر مکمل 1 دن یا اس سے زائد خوشبو لگائی رہے، یا سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے، یا سر اور داڑھی پورے مکمل 1 دن، یعنی کہ اب احرام کھلنے میں آدھا دن باقی تھا، تھوڑا وقت باقی تھا، اس وقت اگر یہ غلطی ہوئی تو الگ فدیہ ہوگا، لیکن مکمل 1 دن یا اس سے زیادہ ہے تو الگ فدیہ ہوگا۔ کم وقت کے لیے اگر ایسا فعل کیا تو اس وقت جو ہے صدقہ فطر کے برابر گندم واجب ہوگی، اور اگر 1 دن یا 1 دن سے زیادہ ہوا تو ایک بکری لازم ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ 1 دن یا 1 دن سے زیادہ باقی تھا اور خوشبو لگا لی، بال کٹوا لیے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تو اس وقت ایک بکرا لازم ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو اس وقت جو ہے صدقہ فطر کے برابر فطرہ دینا لازم ہوگا، واجب ہے یہ۔ احرام کی حالت میں جو مارنے یا جو ہے سر میں سے نکال کے پھینکنے پر بھی صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کئی جنایات مثلاً کئی بار ایک ہی، مطلب کہ ایک ہی جنایت کئی بار ہو گئی، جیسے کہ خوشبو جو ہے بار بار لگا لی، ایک تو ایک ہی اس کو ایک ہی غلطی مانا جائے گا، ایک ہی قسم ہوگی وہ۔ اگر ایک ہی قسم ہے، مطلب خوشبو لگائی اور بار بار لگائی، تو وہ ایک ہی جنایت ہے، خوشبو بھی لگائی
ایک ہی دن میں اور بال بھی کاٹ دیے تو وہ 2 جنایت ہو گئے، 2 کفارے دینے ہوں گے. میں سمجھتی ہوں بات کلیئر ہو رہی ہوگی. البتہ اگر خود بخود بال گر گئے، کسی بھی مجبوری، کمزوری یا کوئی ایسا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے خود بخود بال گر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے کسی بھی قسم کا کفارہ نہیں ہے. اور کفارہ جو ہے حدود حرم میں ادا کرنا لازم ہے. یہ جو ہے حدود، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی سے فون پہ کہہ دیا اور وہ کر دے گا یا کہیں اور کر دے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو بھی کفارے ہیں، یہ جو بھی جنایات کے کفارے ہیں، وہ پورے جو ہے حدود حرم میں ہی ادا کرنا لازم ہوگا.